الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، مسجد حمزہ جس کے افتتاحی تقریب میں آپ حضرات جمعہ کی مختصر نشست میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت مولانا رفیق احمد شاہ صاحب کی دعوت پر مجھے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور واقعی جیسے نام خوبصورت ہے، آپ نے مسجد بھی بڑی خوبصورت بنائی ہے. اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں جو میرے سے انہوں نے جمعہ لیا تھا وہ 5 تاریخ کا تھا، وہ لیٹ ہوتا رہا تو آخری 5 کے بعد پھر 12 کا اللہ نے آج توفیق دی کہ آپ اور ہم اکٹھے ہو گئے. ورنہ فروری میں افتتاح ہونا تھا، پھر مارچ میں، پھر مارچ کے بعد 12 تاریخ کو ہم اکٹھے ہیں. تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے جس میں مسجدوں کا ذکر ہے. ویسے بھی رجب کا مہینہ ہے، اس کی آخری تاریخیں ہیں، اور 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، سورہ الاسراء کی بھی پہلی آیت ہے. اس میں 2 مسجدوں کا ذکر ہے.
ایک وہ مسجد جو اللہ کی زمین پر سب سے پہلی مسجد، جسے آج ہم اپنی زبان میں بیت اللہ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد جو مسجد ہے دنیا کی واحد مسجد ہے جس کی صفیں گول ہوتی ہیں، باقی ساری مسجدوں کی صفیں سیدھی ہوتی ہیں، وہ مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام میں اگر سیدھی صف میں کھڑے ہو کے لوگ نماز پڑھیں تو جو قبلے سے ہٹ جائیں گے ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے وہاں گول صفیں بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ ہر نمازی کے سامنے قبلہ آ جائے۔ باقی ساری دنیا کی مسجدیں جتنی بھی ہیں سب کا قبلہ وہی ہے، اور وہ یوں کہہ لیں تو مناسب ہوگا کہ ساری کائنات کی مسجدوں کی ماں، جس طرح ام القری مکہ مکرمہ ساری کائنات کے شہروں کی مرکزوں کی ماں ہے، اسی طرح مسجد حرام بھی ساری مسجدوں کی اصل اور اصل ماں ہوتی ہے۔ اصل کو بھی کہتے ہیں، ماں کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، اور ساتھ دوسری مسجد، مسجد اقصی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا۔ حضور بھی اس قبلے کی طرف نماز مدینہ طیبہ میں بھی آ کے پڑھتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں پڑھنے میں تو گنجائش تھی کہ حضور ایسے مقام پہ کھڑے ہوتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، مسجد اقصی بھی سامنے ہوتی تھی، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو مسجد اقصی پیٹھ کے پیچھے آتی ہے۔ تو بڑی عجیب صورتحال تھی کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو کعبہ پیچھے آتا ہے۔ حکم یہ تھا کہ مسجد اقصی کی طرف، تو اللہ کے نبی آسمان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے کہ میرے اللہ، کعبۃ اللہ کو مرکز تو نے بنایا ہے تو میرا قبلہ بنا دے، اس کی طرف نماز میں پیٹھ آتی ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے۔ تو قرآن نے اس کا ذکر دوسرے پارے کے بالکل ابتدا میں کیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ تیرا آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنا محبوبم، ہم دیکھتے ہیں کہ تو اوپر دیکھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تو چاہتا ہے کہ قبلہ بدل جائے، تو ہم دیر نہیں کرتے محبوبم، ہم نماز کے اندر ہی تیرا قبلہ بدل دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی تھی اللہ کے رسول نے، قبلہ بدلنے کا حکم آ گیا، تو حضور نے 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف پڑھی اور 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ صفیں بالکل الٹ ہو گئی، بچوں کی جگہ حضور تشریف لے گئے اور مرد پیچھے جا کے دوسری صف بنا کے، اور پیچھے بچے اور پھر عورتیں، بالکل صفیں الٹ پلٹ ہو گئی، لیکن 2 رکعت ادھر 2 رکعت ادھر، تو پہلی ادھر تھی پھر ادھر۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں بھی قبلہ ایسے ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے مسجد حرام بھی آتی ہے اور ہمارے سامنے بیت المقدس بھی آتا ہے۔ انگلینڈ کا قبلہ عجیب و غریب ہے کہ دونوں مسجدیں سامنے ہیں، اس لیے عیسائی بھی ادھر ہی منہ کرتے ہیں اور ہم مسلمان بھی ادھر ہی منہ کرتے ہیں۔ وہ بیت المقدس سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم مسجد حرام سمجھ کے کرتے ہیں، دونوں ایک ہی جانب۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے مسجدوں کا ذکر کیا۔ مسجد سجدہ گاہ کو کہتے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ، اور یہ کتنی بنیادی بات ہے کہ اللہ نے جتنی عبادتیں انسانوں کی طرف واجب اور فرائض اور نفل اور سنت کی شکل میں عطا فرمائی، ان میں سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حضور فرماتے ہیں سجدے کو یوں سمجھو
گویا کہ بندے نے سجدے میں اللہ کے قدموں پہ سر رکھا. تو جب آپ کسی کے قدموں پہ سر رکھ دیں تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اس سے نیچے تو یہ جا ہی نہیں سکتا. عاجزی کی انتہا ہے کہ انسان زمین پہ اپنے سر کو رکھ دے اور پھر اس کی کیفیت اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ یہ سجدہ وہ کیفیت ہے گویا بندے نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہے. تو پھر سجدے میں مانگنے والے کو اللہ ضرور عطا کرتے ہیں, اسے مایوس نہیں چھوڑتے. تو یہ سجدہ گاہ ہے, سجدہ کرنے کی جگہ ہے مسجدیں. اور پھر یہ روایت بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اللہ کا گھر مسجد بنایا اور بنایا صرف اللہ کے لیے اور کوئی غرض نہیں اس کی, اللہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بناؤں. آپ دنیا میں مسجد بنا رہے ہیں, اللہ جنت میں آپ کے لیے گھر تعمیر کر رہے ہیں. تو کتنے بڑی عظمت کی بات ہے. تو یہ آپ سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے. جنہوں نے جس انداز سے بھی اس مسجد حمزہ کی خدمت کی ہے وہ اپنے نیتوں کو ٹٹولیں. اگر وہ خدمت صرف اللہ کے لیے کی ہے تو انشاءاللہ تمہارا گھر جنت میں تعمیر ہوگا. اللہ نے تمہارے لیے گھر جنت میں بنا دیا. اس لیے اس خوبصورت مسجد کو بنانا ایک ہے اور دوسرا مسجد کا حق کیا ہے. مسجد بن گئی, یہ تو آپ نے اللہ کا حق ادا کیا تو اس کا گھر بنا دیا. اب مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد کا حق یہ ہے کہ اسے آباد رکھے. اب اس کی آبادی کا سبب آپ اور میں ہیں. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو مسجد تو ویران ہوگی, مسجد تو غیر آباد ہوگی. اگر مسجد کو آباد کرنا ہے تو پھر مسجد میں آ کے سجدے کریں اور اختلاف کی بنیاد پہ نہیں, پارٹیوں کی بنیاد پہ نہیں, گروپوں کی بنیاد پہ نہیں, عقیدوں کے اختلاف کی بنیاد پہ نہیں. ایک مسلمان ہے جو اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے, اس کا حق ہے کہ ہر مسجد میں نماز پڑھے, اسے کوئی منع نہیں کر سکتا. یہ مسجدیں کسی کے باپ کی نہیں ہوتی, یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے بندے کو کون روک سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے آئے. اس لیے ہر ایک کو اجازت دے. میں نے کامرے میں مسجد بنائی تھی تو وہاں کچھ علماء کو میں نے بلایا تھا اس کی سنگ بنیاد میں, تو میں نے وہاں علماء کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پورے علاقے میں ایک مستقل طوفان ہے حیات و ممات کا, لیکن یہ حیات و ممات کا اڈا نہیں ہے, یہ میرے اللہ کا گھر ہے. اس میں سب نماز پڑھ سکتے ہیں, کسی کو منع نہیں. اور یہ جماعتوں کے لحاظ سے بھی یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل حدیث ہے, یہ جماعت اسلامی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ دھماکے کا ہے, یہ تمہارے اپنے ضروریات کی مناسبت کے ساتھ تم نے نام رکھے ہیں. اللہ کے ہاں تو یہ نام رجسٹر نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو تم مسلم ہو جو سر جھکا لے اللہ کے آقام کے سامنے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھے, وہ حضور کا ہے, حضور اس کے ہیں. تو جب ہم حضور کے ہیں اور حضور ہمارے ہیں تو پھر اختلاف کس بنیاد پہ؟ اس لیے میں نے قرآن مجید کا ایک مختصر حصہ پڑھا ہے آپ کے سامنے. رب العالمین فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں, پوری رات نہیں خرچ ہوئی. لیلن, یہ علماء سے پوچھیں جو دو زبریں آئی ہیں لام کے اوپر, یہ بتاتی ہیں کہ پوری رات نہیں, رات کا حصہ, رات کے ایک حصے میں. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, کس سے پاک ہے؟ جس کو لے جایا جا رہا ہے وہ سفر کر رہا ہے. رب العالمین سفر سے پاک. اللہ سفر نہیں کرتے, حضور سفر کر رہے ہیں.
جس کو لے جایا جا رہا ہے اس کے لیے جبرائیل آئے اور جنت کی سواری آئی. اللہ سواریوں سے پاک، اللہ کو سواری کی ضرورت نہیں، رسول اللہ کو سواری کی ضرورت ہے. اور جبرائیل رہنمائی کر رہا ہے، اللہ رہنمائیوں سے پاک. یہ جتنی چیزیں حضور کی ضرورت ہیں اللہ تو ان سے پاک. تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ یہ تو قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے اور رب العالمین کا مقام کیا ہے، تو جھگڑنے کی تو بات ہی کوئی نہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہاں سے لے گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف. یہ اقصی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو ہم بیت المقدس کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں. یہ اقصی نام کہاں سے آ گیا؟ اصل میں اقصی کا معنی ہوتا ہے دور. اللہ کہتے ہیں ہم مسجد حرام سے اپنے محبوب کو ایک دور مسجد میں لے گئے. دور کے معنی میں ہے کیونکہ وہاں ہفتوں لگتے تھے سفر کرتے ہوئے مکے سے فلسطین تک. دور سے ایک مسجد میں لے گئے. اس مسجد کا نام اقصی اس لیے پڑا کہ وہ حرم سے دور ہے، وگرنہ اس جگہ کا نام ہے بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں نام ٹھیک ہے. لیکن دور مسجد، جن لوگوں نے تجوید سے کچھ حصہ پڑھا ہے یا کچھ شدھ بدھ بھی ہے وہ سمجھتے ہیں، تو یہ گلا ہے نا حلق، اس کو حلق کہتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں، ایک کا نام ہے ادنا حلق، ایک کا نام ہے وسط حلق، ایک کا نام ہے اقصی حلق. اقصی حلق کا معنی حلق کا سب سے دور والا حصہ جس کے بعد حلق نہیں ہے، وہ ہے یہ سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ حلق کا یہ حصہ. اس کے بعد میں سینہ ہے، حلق تو نہیں. تو اقصی حلق. ادنا حلق، حلق کے ساتھ ملا ہوا حصہ جو بالکل جبڑوں سے ملا ہوا حلق ہے، یہ ادنا حلق ہے، قریبی حصہ. وسط حلق مڈل والا، درمیان والا حصہ، یہاں جو یہ ہڈی ابری ہوئی ہے گلے میں، یہ مڈل ہے گلے کا. تو اقصی حلق دور والا حصہ، اقصی مسجد اقصی دور والی مسجد. اس نسبت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے حبیب کو راتوں رات لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ نے سیر کرائی اپنے حبیب کو، بہت کچھ دکھلایا. معراج کے تو بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا جمعے کا کہ لمبی بات کی جائے. میں مختصر بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. اگر حضور اقصی میں تھے تو پھر لے کے جانے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ حضور جب مسجد حرام میں تھے تو اقصی میں نہیں تھے. حضور کو حرام سے اقصی لے جایا گیا، جب اقصی پہنچے تو حرام میں نہیں ہے. لیکن اللہ اقصی میں بھی ہے حرام میں بھی ہے. تو اللہ کی صفت ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا. باقی بندوں کی صفت یہ ہے کہ جہاں بندہ ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتا. لیکن میرے اللہ اگر چاہیں تو زمین پہ بیٹھے ہوئے بندے کو آسمان کی چیزیں دکھا دیں، یہ اس کی قدرت ہے. آپ کو مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں آگے ہو رہے ہیں پیچھے ہو رہے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو ہم نے عجیب طریقہ دیکھا ہے کہ آپ نماز میں آگے ہو کے یوں کچھ پکڑ رہے تھے. فرمایا اللہ نے مجھے جنت کے پھل دکھا، اور پھل تو جنت میں تھے، حضور کے مصلی میں آ گئے. تو یہ میرے اللہ ہیں، چاہیں تو زمین پہ بیٹھے ہو کو جنت دکھا دے، آپ کو مجھے کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو معاملہ ہے صاف صاف جو قرآن واضح کر رہا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ محبوب کی صفت یہ ہے کہ جب حرم میں تھے تو اقصی میں نہیں تھے، جب اقصی پہنچ گئے تو حرم میں نہیں ہیں. لیکن میرا اللہ اقصی میں بھی تھا حرم میں بھی تھا. اور حضور واپس تشریف لائے تو اقصی چھوڑ آئے، اور اقصی میں جب تھے تو حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی.
تو یہ نماز پڑھانا بھی تو حضور کی سنت ہے نا. اور پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی، پڑھانے والے امام الانبیاء اور مقتدی سارے نبی اور رسول، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور رسول حضور کے پیچھے. اب یہ بتاؤ کہ جب حضور نے نماز پڑھائی اور پیچھے نبیوں اور رسولوں نے نماز پڑھی، تو کیا حضور نے نماز سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو سورۃ فاتحہ سکھائی تھی؟ نہیں سکھائی نا. کسی حدیث میں کسی جگہ کوئی ذکر نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جب نبیوں اور رسولوں کی امام کے پیچھے بغیر فاتحہ سے نماز ہو جاتی ہے تو تیری میری بھی ہو جاتی ہے. جب نبی اور رسولوں کی ہوتی ہے تو تیری میری کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جھگڑے بالکل فضول ہیں. خدا کی قسم قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب قرآن و سنت میں موجود ہے. کوئی تلاش کرنے والا تو ہو نا، کوئی متلاشی تو ہو. ہمیں تو جھگڑے آتے ہیں بس. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے ہیں اور ان کا سفر ہو گیا بغداد کی طرف، عراق کی طرف، اور امام شافعی چلے گا امام ابو حنیفہ کی قبر پہ. اور جب پہنچے اپنے شاگرد بھی ساتھ تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی. امام شافعی رحمہ اللہ نے وہاں جماعت کرائی اور جماعت میں امام شافعی نے رفع یدین نہیں کیا. شاگرد تو بفر گئے. مرید ہی تو لڑاتے ہیں نا پیر کو، اسی طرح شاگرد بھی لڑاتے ہیں استاد کو. انہوں نے کہا استاد جی ساری زندگی بتاتے رہے کہ جی سنت ہے سنت ہے سنت ہے، آج آپ نے ابو حنیفہ کی قبر پہ آ کے رفع یدین نہیں کیا تو اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا جس کے مزار پہ میری حاضری ہوئی ہے مجھے رفع یدین کرتے ہوئے اس سے حیا آتی تھی، اس لیے کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ رفع یدین سنت نہیں ہے. میں اس کی قبر پہ بھی آؤں اور اس کے مسلک کے خلاف نماز پڑھوں، یہ میرا حیا مجھے روک رہا تھا، اس لیے میں نے رفع یدین نہیں کیا. میری تحقیق یہ ہے کہ سنت ہے، میں بعد میں بھی کروں گا، لیکن اس ابو حنیفہ کی قبر پہ میں رفع یدین نہیں کرتا. اس کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا. حضور نے کیا بھی اور چھوڑا بھی. کرنے والوں کی بھی نماز ہوتی ہے، نہ کرنے والوں کی بھی ہوتی ہے. تو یہ لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں، یہ تو ادب اور احترام کی بات ہے. اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امام آپس میں بڑے لڑتے تھے. اللہ کا واسطہ ہے جس دن ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہوا، تو لڑتے کب تھے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جا رہا ہے ادھر شافعی پیدا ہوا ہے، تو لڑتے کب تھے؟ کتنی غلط باتیں کرتے ہیں لوگ. وہ جی آپس میں بڑا جھگڑا تھا. او بھائی شاگردوں میں اختلاف تھا، ان کی تو آپس میں ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، تو کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس لیے یہ جھگڑے نہیں ہیں، ان کا بڑا احترام تھا. آج ہم میں ادب اور احترام ختم ہو گیا، ہم بے ادبی پہ آ گئے، اس لیے ہمارے ہاں جھگڑے ہیں. اگر آج بھی ادب اور احترام کریں اور اپنا نظریہ اپنے پاس رکھیں، خدا کی قسم رسول اللہ کی امت ہے، پھر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. لیکن آج ہم احترام نہیں کرتے. میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. کعبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو کم گناہ ملے گا، لیکن مسلمان کو ذلیل کرو تو زیادہ گناہ ملے گا. آج ہم کعبے کی طرف ٹانگیں بھی لمبی نہیں کرتے ادب کے لیے، تھوک بھی نہیں کرتے ادب کے لیے، لیکن مسلمان کو ذلیل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ تو کعبے سے بڑا گناہ ہے، کعبے کو گرانے سے بڑا گناہ ہے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ایک دوسرے کا احترام کرو، محبت کرو. عقائد میں اختلاف ہے جب بھی احترام کرو، نظریات میں اختلاف ہے جب بھی احترام کرو. اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا. یہ سب فروعی اختلافات ہیں، اور فروعی اختلافات سے آدمی کافر نہیں ہوتا مسلمان. فروعی اختلافات سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کی تحقیق ہے، آپ کے امام کی تحقیق ہے، آپ کے بزرگوں کی تحقیق ہے، اس پہ آپ عمل کریں، آپ آزاد ہیں اس پہ. لیکن آپ کسی کو کافر نہ کہیں، یہ بہت وزنی کلمہ ہے. اگر آپ نے کسی کو کافر کہا
اور وہ کافر نہ ہوا تو یہ کلمہ کفر وہاں جا کے پریشان ہوتا ہے، اے اللہ مجھے اس نے بھیجا ہے فلاں کے پاس اور وہاں تو اندر ایمان موجود ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں اگر یہاں فٹ نہیں ہو سکتا تو جس نے بھیجا ہے اس پہ فٹ ہو جائے۔ تو مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ کبھی بھی زبان سے استعمال نہ کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اس لیے کہ یہ مشکل کام ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی علماء تو کافر ہی کافر کرتے ہیں، نہ، علماء کافر بنا نہیں سکتے کسی کو، یہ کسی عالم میں ضرورت نہیں ہے۔ علماء کافر بتا سکتے ہیں کہ جی یہ اصول ہیں، ان اصولوں کو جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو آدمی اگر سارے اصول مانتا ہے اسلام کے تو پھر کافر ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ فاسق فاجر تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلمہ کفر نہ کبھی بھی کسی کی طرف منسوب کریں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت مسجد دی ہے، اس مسجد کو آباد کریں، وگرنہ جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں خدا کی قسم قرآن نے ان کو بڑی تنبیہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ، وہ لوگ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جن کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر ویران ہو جائیں، اللہ کے گھر خراب ہو جائیں، اللہ کے گھر بے آباد ہو جائیں، جو مسجد میں اذان ہونے کے باوجود اسے آباد نہیں کرتا، اس کی کوشش غیر آبادی میں استعمال ہوتی ہے، تو اللہ کے ہاں قیامت میں پکڑا گیا تو چھڑانے والا کون ہوگا؟ اس لیے اگر مسجد بنائی ہے اللہ آپ کو مبارک کرے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے نمازوں میں بھی آباد کریں، قرآن کی تلاوت سے بھی آباد کریں، اور جمعے میں بھی آباد کریں۔ جتنا اس کو آباد کریں گے اللہ آپ کے خاندانوں کو آباد کرے، اور جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں استعمال کرے مساجد کے آباد کرنے کے لیے، اور جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان میں ہمارا شمار نہ کرے، اللہ ان میں شمار کرے کہ قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، میرے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تھے اور میرے دین کی ترویج کرنے والے تھے، میرے اللہ ان کے کوئی کمی کوتاہیاں گناہ ہیں تو میں تیرا حبیب ہوں، میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، پروردگار ان کو معاف کر دے۔ حضور جن کی معافی کی دعا مانگیں گے، جن کی سفارش کریں گے، یقیناً میرے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان میں کرے جو آبادی کا سبب بنتے ہیں، ویرانی کا سبب بننے والوں کو خدا ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ان میں شمار نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم